تو جب قرآن میں جو طلاق کا طریقہ بیان ہوا ہے اس طریقے سے ہٹ کے جو بھی طلاق دے گا اس کی طلاق اسٹیبلش ہی نہیں ہوگی، یہ ان کا موقف ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ کتاب و سنت کو ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال کی روشنی میں سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ سب سے پہلے اسٹوڈنٹ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ جہاں تک بزرگ پرستی کا یا آبا پرستی کا یا سلف پرستی کا تعلق ہے تو ان ساری چیزوں کے تو میں بھی خلاف ہوں، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ ہم صحابہ کرام یا اہل بیت کے فہم کو چھوڑ کر ڈائریکٹ قرآن کو اپنے فہم کے مطابق سمجھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا یہ ہم فہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کے اولین مخاطبین جو ہیں وہ صحابہ کرام تھے۔ ہاں انڈیویجول کسی صحابی کی رائے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب صحابہ کا اجماع ہو کسی مسئلے کے اوپر یا اکثریت صحابہ کرام کی ایک طرف ہو، پھر اب آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس طرح کے معاملات کو آگے لے کے چلیں ان کی مخالفت کے اوپر۔ دوسری بات یہ کہ یہ قرآن حکیم کے خلاف کی جو بات کی جاتی ہے مختلف ٹاپکس کے اوپر، یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے۔ قرآن حکیم کے خلاف اس وقت کوئی چیز ہوگی اجماع کی یا سنت کی یا صحیح الاسناد احادیث کی جب وہ سٹیٹمنٹ 180 ڈگری ہوگی۔ اگر قرآن کسی معاملے میں خاموش ہے اور آپ اپنے فہم سے اس کو اس طریقے سے ڈیڈکٹ کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کے خلاف تب ہوگا جب احادیث یہ کہتی ہوں کہ اکٹھی 3 طلاقیں دی جائیں سوائے ایک لیان کے مسئلے کے۔ وہ تو مسئلہ ہی قرآن میں بھی بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے ہے، کسی حدیث میں نہیں آیا کہ اکٹھی 3 طلاقیں دو۔ اگر اس طرح آتا پھر ہم کہتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے۔ احادیث میں تو یہ آیا ہے کہ 3 طلاقیں جب دی گئی ہیں تو اسے اسٹیبلش کیا گیا ہے گناہ کے ہوتے ہوئے۔ یہ کہیں احادیث میں نہیں آیا کہ جی اکٹھی 3 طلاقیں دی جائیں۔ اس کے الٹ ملتا ہے، سنن نسائی کے اندر حدیث ہے ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے جلال میں ہے، آپ نے فرمایا کہ میں زندہ ہوں اور اللہ کی حدوں کو توڑا جا رہا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ان کا یا رسول اللہ اجازت دیں اس کی گردن میں کاٹ دوں، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو ناپسند فرمایا ہے اکٹھی 3 طلاقیں دینے کو، اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی حدود توڑی جا رہی ہیں۔ اگر اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے طلاقیں اسٹیبلش نہ ہو رہی ہوتی تو نبی علیہ السلام کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ کی حدود توڑی جا رہی ہیں۔ آپ یہ فرما دیتے یہ ایک محمل جملہ، یہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوا، کوئی حد ٹوٹی ہی نہیں ہے۔ حد ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز غلط طریقے سے ہو گئی اور اسٹیبلش ہو گئی ہے۔ پھر مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے حالت حیض میں طلاق دینے سے منع فرمایا، اور ڈیٹیل ملتی ہے کہ عبداللہ بن عمر نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دی تو نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ رجوع کرو۔ تو وہ پھر آگے وہ تابعی پوچھتا ہے کہ وہ ایک طلاق جو حیض کی حالت میں دینا حرام ہے، وہ جو دی تھی وہ اسٹیبلش ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا اس کو اسٹیبلش کیے بغیر تو چارہ نہیں تھا، اگرچہ ہوئی حرام طریقے سے، لیکن اس ایک طلاق کو جو ایک اختیار تھا مرد کا وہ اس نے یوز کر لیا، وہ اسٹیبلش ہو گئی۔ اسی طریقے سے عوام میں یہ بھی مشہور ہے کہ جی جو پریگننٹ عورت ہے حاملہ اس کو طلاق نہیں ہوتی، یہ بھی بالکل جھوٹ ہے، کسی آیت کسی حدیث میں نہیں ہے۔ یہ آپ کی فلموں میں فلما دیتے ہیں، تو فلموں میں تو کئی ایک چیزیں ہیں جو عقیدے بن جاتے ہیں لوگوں کے۔ چاہے عورت پریگننٹ ہے یا نہیں ہے، طلاق اس کو دیں گے وہ طلاق اسٹیبلش ہو جائے گی۔